آج دولہا بنے ہیں مدار، 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 ہوگا ہر ایک کا بیڑا پار، آج دولہا بنے ہیں مدار۔ نور برستا ہے روزے پر، چم چم چمکے جالیاں، جھل 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 کے نوری کلش روشن ہے انگنائیاں، نوری مخلوق نوری مخلوق نوری مخلوق کی ہے قطار، آج دولہا بنے ہیں مدار، آج جیبے۔ اور مکن پور شریف کے جو کہتے تھے حضور پانی کی بڑی تکلیف ہے، اور یوں لکیر بنا دیا زمین میں ادھر سے بہے گی، تو یہ شعر آپ سمجھتے ہیں، شعر سماعت کریں کہ مدد ایسن ندی جن کی دعا سے ارے پانی کئی بہائی دیکھنے جیبے مداری میلا دیکھن جیبے۔ اور جو اللہ والا ہو جاتا ہے کامیاب بنایا کرتے ہیں، اور یہ خود اللہ اللہ کرتے ہیں انہیں، اور پھر سرکار زندہ شاہ مدار کی شان ہی کچھ اور ہے، کیونکہ انہوں نے سنعیم کی عرض یہی ہے کیا آپ گرو ہم چیلا مداری میلا دیکھن جیبے، آپ گرو ہم چیلا مداری میلا دیکھن جیبے۔ محبت سے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت زندہ شاہ مدار کے حوالے سے آج آپ تقریر سماعت کریں گے، واقعات سنیں گے، کرامت سنیں گے، تاریخ سماعت کریں گے، حکایت کو ملاحظہ کریں گے، لہٰذا محبتوں کے ساتھ آپ حضرات سماعت کریں۔ میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کر کے اپنے تقریر کا عنوان بنایا۔ اللہ رب العالمین کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو
اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ چاہوں گا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، قرآن مجید نے جو فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ قرآن ہم پڑھتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، تو یہ کسی کے ساتھ ہونے کے لیے جو قرآن فرماتا ہے، اور وہ کسی میں کوئی اور نہیں ہے، صادقین فرمایا، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ملت کے نوجوانوں، اللہ رب العالمین سے شیطان نے وعدہ کیا تھا، کب؟ جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے شیطان کو ملعون قرار دیا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کر جب اسے بارگاہ سے نکال دیا اور کہا اب تم مردود ہو گیا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے مخلص بندے ہوں گے انہیں تو نہیں بہکا سکتا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور معلوم تھا، کیونکہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تو رات کی تاریکی میں کالی چونٹی کو کالی کوٹھری میں بھی ہمیشہ دیکھا کرتا ہے، وہ ایسا سمیع اور بصیر ہے کہ ہم اس کے سمیع اور بصیر پر ایمان رکھتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، اجالا ہو یا اندھیرا ہو، ہر حال میں میرا مولا ہمیں دیکھتا ہے۔ تو اسے معلوم تھا کہ یہ ابلیس شرارت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے مخلص بندوں کے دامن سے جڑ جاؤ، میرے دوستوں کے دامن سے لگ جاؤ، ولی اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست کے، ولی کے معنی ہوتے ہیں شفیق و رفیق کے، ولی کے معنی ہوتے ہیں متوالے کے۔ عزیزان ملت گرامی، جو ولی ہو گیا، ولی کسی عام آدمی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مقرب بندے کا نام ہے، اللہ کے مخصوص بندے کا نام ہے۔ اسی اور ولی کی شان یہ ہے کہ وہ بولتا نہیں ہے، لیکن جب بولتا ہے تو اس کے بولنے کو اللہ فرماتا ہے کہ ظاہر میں زبان میرے بندے کی ہوتی ہے مگر حقیقت میں بولنا میرا ہوتا ہے۔ ولی کی شان یہ ہے کہ ظاہر میں چلنا پاؤں اس کا ہوگا مگر حقیقت میں چلنا اللہ فرماتا ہے میرا ہے۔ ظاہر میں ہاتھ ولی کا ہے مگر حقیقت میں کام اللہ کا ہے۔ ظاہر میں کان ولی کے ہیں مگر حقیقت میں سننا اللہ کا ہے۔ ولی جسے پکڑ لے، اگر محبت سے پکڑا ہے تب سمجھو کامیابی ہے، اور اگر غضب آلود نگاہوں کو اٹھا کر پکڑا ہے
غصے میں پکڑا ہے، جلال میں پکڑا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اب اس کی بربادی ہے۔ کیونکہ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت زندہ شاہ مدار نے مکن پور شریف کی زمین پر جب ان کے عقیدت مندوں نے، ان کے چاہنے والوں نے، ان کے مریدوں نے، ان سے عشق رکھنے والوں نے، ان سے محبت کرنے والوں نے جب آ کر کہا اے سرکار سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار، پانی کی تکلیف ہے، پانی کی شدت ہے، اس لیے لوگ پیاس کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، حضور والا، کیونکہ لوگوں نے دیکھا تھا یہ معمولی ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اور ولی بھی ایسے قطب الاقطاب ہے، ولی بھی ایسے زندہ شاہ مدار ہے، ولی بھی ایسے کہ جس پر نگاہ ڈال دے وہ ولی ہو جائے، مطلب یہ کہ ولی بھی ہے، ولی گر بھی ہے۔ تاریخ اسی طرح چاروں طرف سے دم مدار کی آواز آنی چاہیے، کیونکہ سرکار زندہ شاہ مدار کی شان یہ ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کا جب دم بھرتے تھے تو لوگ دیکھ کر ہیبت میں پڑ جایا کرتے تھے، تعجب میں پڑ جایا کرتے تھے، حیران ہو جایا کرتے تھے، لوگوں میں چرچا ہوا کرتی تھی کہ یہ تو دنیا سے چلے گئے، یہ تو فنا ہو گئے، یہ تو وصال پا گئے، یہ تو اب دنیا سے چلے گئے۔ لیکن کافی دنوں کے بعد یہاں تک کہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ 6 مہینے پر آپ جب دم بھرتے تھے لا الہ الا اللہ کا، جب آپ دم بھرتے تھے 6 مہینہ تک اپنی سانسوں کو روک لیتے تھے، اور جب لوگوں میں چرچا ہوتا کہ وہ وصال پا گئے، اور پھر کافی دنوں کے بعد لوگ جب دیکھتے کہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، رسول اللہ کے پیغام کو لوگوں میں بھیج رہے ہیں، رسول اللہ کی محبت کو عام کر رہے ہیں، تو لوگ کہنے لگ گئے کہ یہ تو زندہ شاہ ہیں، یہ تو زندہ شاہ ہیں۔ عزیزان ملت گرامی، تو لوگ آ کر کے مکن پور شریف میں حضرت زندہ شاہ مدار کے پاس آ کر عریضہ پیش کیا، پانی کی تکلیف ہے۔ میرے زندہ شاہ مدار نے، آپ کے زندہ شاہ مدار نے، لوگوں کے زندہ شاہ مدار نے جب سونٹی اٹھائی اور زمین پر لکیر کھینچی اور کہا اب پانی کی تکلیف نہیں ہوگی، اب ندی ادھر سے بہے گی۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ مکن پور شریف جاتے ہیں، جو لوگ سرکار زندہ شاہ مدار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، انہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی بیان بازی نہیں ہے، بلکہ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا کہ وہ ندی آج بھی بہ رہی ہے اور اس سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عزیزان ملت گرامی، یہ ہے شان حضرت زندہ شاہ مدار کی، اور آپ کی شان تو ایسی شان ہے کہ آپ نے 596 سال کی عمر میں ایسا سفر فرمایا کہ آپ اپنے گجرات کو لے لیجئے، کاٹھیا واڑ ہو، احمد آباد ہو، اور بڑودہ ہو، بھروچ ہو، سورت ہو، اور پورے گجرات کو ہی نہیں بلکہ آپ پورے ہندوستان کی بات کیجئے، گجرات ہو، ایم پی ہو، اور راجستھان ہو، یو پی ہو، اور یو پی سے تو ایسا محبت فرمایا کہ یو پی ہی میں آپ نے اپنا مسکن بنا لیا، یو پی ہی میں آپ آرام فرما ہو گئے، اور صرف ہندوستان ہی نہیں افغانستان کو لے لیجئے اور پاکستان کو لے لیجئے۔ عزیزان ملت گرامی، اسی طرح سے لگ بھگ پوری دنیا میں آپ نے 596 سال کی عمر میں آپ نے گشت
گشت کیا ہے، دورہ کیا ہے، اسلام کی تبلیغ کی ہے، رسول اللہ کے محبت کو عام کیا ہے، قرآن و حدیث کو لوگوں تک پہنچایا ہے، لوگوں کو پڑھایا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، افغانستان ہی کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ اپنے غلاموں کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، ایک جگہ رک جایا کرتے ہیں، آپ کا خیمہ لگتا ہے، اب پانی کی ضرورت ہوتی ہے، چند میٹر کی دوری پر ایک کنواں تھا، آپ نے اپنے غلام کو بھیجا جا کر کنویں سے پانی لے آؤ، لیکن اس وقت پانی کی بھی کمی ہوتی تھی، لوگ رکھوالی کیا کرتے تھے، پانی کی فراوانی نہ تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم کو کارپوریشن ایک ٹائم یا 2 ٹائم جو پانی دے رہا ہے، اس پانی کو ہم اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ اپنے اخراجات کے لیے روکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری نظریں کام نہیں کرتی یا ہم توجہ نہیں دیتے۔ نل میں اگر ٹوٹی لگی ہے تو لگی ہے، نہیں پورا ٹائم 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے جو پانی آتا ہے وہ بہتا رہتا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، یہ پانی جس کو ہم نے ہماری نظروں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہی پانی اگر نہ ملے تو جان سے بھی زیادہ عزیز ہو جایا کرتا ہے، جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جایا کرتا ہے۔ اسی پانی کے لیے آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ پانی لے آؤ، غلام جاتا ہے، کنویں پر پہرودار ہیں، کنویں پہ رکھوالے ہیں، پانی لینے کے لیے گئے، پانی کا جب سوال کیا تو لوگوں نے پانی دینے سے منع کر دیا، کہا پانی نہیں ملے گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ تو کوئی ہمارے علاقے کا آدمی نہیں ہے، اسے ہم پہچانتے نہیں ہیں، یہ کوئی دور سے آیا ہے۔ اب اس طرح عام طور پر ہم پانی دینے لگ جائیں گے تب تو پانی کم ہو سکتا ہے اور یہاں کے رہنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ جو کچھ ذہن میں سوچا، پانی دینے سے انکار کر دیا۔ غلام نے آ کر بتایا، کس سے بتایا؟ حضرت زندہ شاہ مدار سے بتایا، کہا حضور والا، کہا آقا حضور پانی دینے سے لوگوں نے منع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچتے ہوں گے اجمیر شریف کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز نے اپنے غلاموں کو بھیجا تھا، جاؤ پانی لے آؤ، اور پانی دینے سے جب انکار کیا تھا تو آپ نے پورے آنا ساگر کا پانی ایک کاسے میں منگوا لیا تھا۔ عزیزان ملت گرامی، یہ واقعہ حق ہے، یہ واقعہ سچ ہے، یہ شان ہے سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری کی، یہ شان ہے خواجہ غریب نواز کی۔ لیکن آؤ، یہ شان آپ نے سماعت کر لی، یہ تاریخ آپ نے پڑھ لی، اجمیر جا کر آپ نے مشاہدہ بھی کر لیا اور آپ نے دیکھا یہی انا ساگر ہے، اسی میں پانی لینے سے منع کیا تھا۔ پرتھوی راج کے پولیس والوں نے، اس کے انتظامیہ نے، یہی انا ساگر ہے، یہی تالاب ہے، اسی سے پانی لینے سے منع کیا تھا، تو میرے خواجہ نے ایک پیالے میں سارے پانی کو منگوا لیا تھا۔ آؤ اب زندہ شاہ مدار کی شان سماعت کرو۔ غلام نے آ کر کہا حضور پانی دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ کنویں کے قریب جاؤ، بولو نا یار، اب ان لوگوں سے نہیں بولوں گا، اب آپ سے بولوں گا، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت دور ہیں۔ یہ دوری اور نزدیکی نہیں دیکھی جاتی، یہ تو کمال محبت ہے کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ سرکار زندہ شاہ مدار کی کرامت ہے، الحمدللہ کرامت ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ ارے یہاں تو آپ چلے کی بات کرتے ہو کہ ہم چلے پہ آئے ہیں، صرف یہی تو کہ اس کو نسبت ہے حضرت زندہ شاہ مدار سے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ لیکن آپ لائیو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو مکن پور شریف میں، اگر میں یہ کہوں کہ رائی پھینکنے کے برابر رائی پھینکنے کی بھی جگہ وہاں پر نہ ہوگی تو غلط نہ ہوگا۔ اتنی پبلک، اتنا ہجوم، اتنا لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، دیوانہ لوگ پھرتے ہیں، مستانہ پھرتے ہیں، عاشقانہ پھرتے ہیں، اور سرکار زندہ شاہ مدار
کے محبت میں اور کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ چلو ہمارے پاس اولاد نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں اولاد اللہ سے مانگو، مال اللہ سے مانگو، دولت اللہ سے مانگو، عزت اللہ سے مانگو، ثروت اللہ سے مانگو. بے شک اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن اللہ نے کائنات کی رچنا کر کے، کائنات کو پیدا کر کے اپنے محبوب کو اس کا مالک بنا دیا. اسی لیے کہا ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. اور بولے محبت سے، ادھر سی بولے محبت سے سبحان اللہ، اور زور سے ذرا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. اللہ نے محبوب کو مالک بنا دیا، خالق اللہ ہے، مالک محبوب کو بنا دیا. اور پھر فرمایا محبوب اب تم جسے چاہو، جتنا چاہو، جیسے چاہو عطا کرتے جاؤ. اب خواجہ غریب نواز نانا جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں تو عطائے رسول بنا دیا جاتا ہے. غوث پاک نانا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو غوث اعظم بنا دیا جاتا ہے، محی الدین بنا دیا جاتا ہے. اور جب سرکار قطب عالم شاہ عالم بارگاہ رسول میں یعنی نانا جان کی بارگاہ میں طلب کا ہاتھ دراز کرتے ہیں تو احمد آباد کے شہنشاہ بنا دیے جاتے ہیں. ایسے شہنشاہ کہ قطب عالم اگر زمین میں ٹھوکر مار دیں اور یہ کہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے تو سائنس والے آج تک اس کی تحقیق کرتے رہیں، پتہ نہیں لگا پاتے کہ یہ کیا چیز ہے. بس یہی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے. لوہا ہے، تانبا ہے، المونیم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کون سا دھاتو ہے، کیا ہے پتہ نہیں، کیونکہ اللہ کے ولی نے ٹھوکر ماری ہے. اور جب اس کی زبان سے نکل گیا پتہ نہیں کیا ہے تو ہر کوئی یہی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے، تحقیق ہی نہیں ہو پاتی. عزیزان پیچھے والے بہت خاموش بیٹھے ہیں. حضرت زندہ شاہ مدار کے سے فیض لینے کے لیے آپ آئے ہیں تو اپنے اندر دم پیدا کیجئے، ذرا بلند آواز سے صدائیں بلند کیجئے. 144 تو نہیں ہے نا؟ ہے نا؟ تو پھر بولیے نا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لا ولد بھی جاتا ہے حضرت زندہ شاہ مدار کے بارگاہ میں کہ مجھے اولاد مل جائے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو. ہم نے کہا اللہ ہی سے مانگتے ہیں، مگر جب اللہ نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کے محبوبین بندوں کو جب مالک بنا دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے اب تم جسے چاہو جتنا دو، تو پھر ہم تو انہی سے مانگیں گے. ولی سے مانگنا گویا کہ اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے ولی خود مختار ہے. نہیں، ولی اللہ کی عطا سے مختار ہے، ولی اللہ کے دین سے مختار ہے، ولی اللہ کے دینے سے مختار بن گیا ہے، کیونکہ وہ ولی ہے. اور ولی اللہ ہے، ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے. اور دوست کو ایسا عطا
کرتا ہے کہ اگر کوئی لاولد بھی پہنچ جائے تو اسے اولاد مل جاتی ہے۔ آپ زندہ شاہ مدار کے دیوانوں سے پوچھو کہ سرکار زندہ شاہ مدار کے بارگاہ سے تم کو کیا ملا ہے؟ ارے وہاں مکن پور شریف میں جانے کی بات تو بہت دور ہے۔ انہیں بھیڑ بھاڑ سے کیا مطلب؟ وہ یہ نہیں کہتے تم کو مکن پور آنا پڑے گا، بلکہ ان کو تو اگر نسبت مل گئی، کہیں سے بھی تم نے نسبت لے کر پکارا، دم مدار بیڑا پار کا نعرہ لگایا، سرکار زندہ شاہ مدار کو پکارا، تو آپ وہیں سے بیٹھے بیٹھے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ وہیں سے سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب حضرت زندہ شاہ مدار کے دیکھنے کا، سننے کا اور دینے کا یہ عالم ہے تو مدینے والے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ چاروں طرف سے یہ آواز آنی چاہیے، عورتوں کو چھوڑ کر۔ عورتیں دھیرے دھیرے اپنی آواز میں کی خود سنیں، لیکن مردوں کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ ایسا نعرہ لگاؤ کہ ہر کسی کو، ہر کوئی یہ محسوس کرے کہ ہم مکن پور شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، نبی کو دیکھو کتنا اختیار رکھتے ہیں کہ جب زندہ شاہ مدار ان کی اولاد میں ہے، ارے جب ان کے دینے کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی بے اولاد جاتا ہے تو اسے اولاد مل جایا کرتی ہے، اگر کوئی بیمار جاتا ہے تو اسے شفا مل جایا کرتی ہے، کوئی تنگ دست جاتا ہے تو اسے وہ مالدار ہو جایا کرتا ہے، کوئی پریشان حال آتا ہے اس کی پریشانی دور ہو جایا کرتی ہے، کہتا ہے مجھے نوکری چاہیے اسے نوکری مل جایا کرتی ہے۔ ارے جب زندہ شاہ مدار کے عطا کا یہ عالم ہے تو مدینے والے ان کے نانا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب محتاج کا یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ نے اپنے غلام کو بھیجا اور غلام نے آ کر کہا حضور پانی دینے کو کوئی راضی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جاؤ کنویں کے قریب جاؤ اور کہہ دو کہ تمہیں سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار نے یاد کیا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، قربان جائیے، حضرت زندہ شاہ مدار کے ان الفاظ پر غلام جاتا ہے، کنویں کے قریب پہنچتا ہے اور ان لوگوں نے نگاہوں کی ٹکٹکی باندھ رکھی تھی، اسے ہم نے پانی نہیں دیا ہے، یہ پھر دوبارہ آ رہا ہے، اسے پانی نہیں دینا ہے، ان لوگوں نے ٹھان لیا تھا، لیکن جا کر کچھ دور کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے کنویں میں سمویا ہوا پانی، اے کنویں میں ٹھہرا ہوا پانی، تجھے سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار نے یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت زندہ شاہ مدار کا نام آتا ہے تو کنویں میں جو نیچے پانی تھا اس میں ابال پیدا ہو جاتا ہے، اس میں چشمہ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں جوش آ جایا کرتا ہے اور نیچے سے پانی ابل کر کے اور کنویں کے اوپر آتا ہے اور کنویں کے چاروں طرف بہنے لگتا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، حضرت زندہ شاہ مدار کے غلام نے پانی کو بھر لیا اور آپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، یہ حضرت زندہ شاہ مدار کی شان ہے کہ آپ قطب المدار ہیں، قطب الاقطاب ہیں، فرد الافراد ہیں، ایسے ولی ہیں
کہ اللہ نے ان کو چلنے کے لیے کوئی ایسی گاڑی نہیں عطا کی تھی. ایسی گاڑی کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ نے جو عطا کی تھی سواری اسے آپ سنو. اڑن کھٹولا. یہ تخت بچھا ہے, یہ تخت ہوا میں اڑتا تھا. آپ اس پر بیٹھتے اور جہاں جانے کا ارادہ ہوتا بس سوچتے اور کھٹولا اڑنے لگتا, آپ کو لے جا کر وہیں اتارتا. یہ ایسی گاڑی چاہے 10 20 50 لاکھ کی ہو, اس میں خطرہ ہے. کہیں ذرا سا دھوکہ ہوا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, جانی مالی نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب حضرت زندہ شاہ مدار کو جو سواری عطا کی تھی وہ زمین پر چلنے والی نہیں تھی, ہوا میں پرواز کرنے والی تھی. اس پر آپ سوار ہوتے اور اوپر کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے, اوپر کوئی مالی جانی نقصان نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے ملت کے نوجوانوں. لیکن شرط یہ ہے اللہ والوں سے دلی محبت کرو, کیونکہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتے ہیں, تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتے ہیں, تمہارے لباس کو نہیں دیکھتے ہیں, یہ بھی نہیں دیکھتے کہ تم خوشبو میں ملبوس ہو کہ نہیں ہو, اچھا پوشاک پہن کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو, صحیح سے تیار ہو کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو. نہیں, بلکہ وہ تمہارے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے اس دل کے خطرات کو دیکھا کرتے ہیں, دل کے حرکات و سکنات پر ملاحظہ کیا کرتے ہیں. جب تمہارا دل ان کے طرف مائل ہو جائے گا, دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے گی, تو پھر ان کے بارگاہ سے فیضان جاری ہونے لگتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ کا جب عرس آئے تو یہ جمادی الاول میں آپ کا چرچا ہونا چاہیے, ذکر ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے, چاہے مکان میں ہو, چاہے دکان میں ہو, چاہے مسجد میں ہو, چاہے مدرسے میں ہو, چاہے میدان میں ہو, چاہے صحرا میں ہو, چاہے گاؤں میں ہو, چاہے شہر میں ہو, کہیں بھی ہو, جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم کیجئے مدار دو عالم, تمہاری عطا کی ضرورت پڑی ہے. کرم کیجئے مدار دو عالم, تمہاری عطا کی ضرورت پڑی ہے. فسا میرا مجدان, تیرا فیض ہر ایک ولی نے ہے پایا, تیرا فیض ہر ایک ولی نے ہے پایا. تیرے وصل سے اپنا دل جگمگایا, تیرا فیض ہر ایک ولی نے ہے پایا. تیرے وصل
نہ آئی کوئی مشکلیں میرے آگے، نہ آئی کوئی مشکلیں میرے آگے، ذرا دیر میں سارے امراض بھاگے، نہ آئی کوئی مشکلیں میرے آگے، ذرا دیر میں سارے امراض بھاگے، بہت کام آئی، بہت کام آئی تیرے در کی مٹی، بہت کام آئی تیرے در کی مٹی، مجھے اب دوا کی ضرورت نہیں ہے، کرم کیجئے مدار دو عالم، تمہاری عطا کی ضرورت پڑی ہے، کرم کیجئے مدار دو عالم، تمہاری عطا کی ضرورت پڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم ہو زندہ سا مدار، کرم ہو زندہ سا مدار، کمباد سر میں آئے ہوئے، کھمباد سر میں آئے ہوئے، سرکار تو جہاں دولہ بنائے، کرم ہو زندہ سا مدار، کرم ہو زندہ سا مدار، آپ کو جب مبارک سرکار دو جہاں پہنائے ہوئے، آپ کو نورانی تخت، آپ کو خیر مبارک کھلائے ہوئے، کرم ہو زندہ سا مدار، کرم ہو زندہ سا مدار، گنبد اور مینار پر، گنبد اور مینار پر ابابیل طواف کرے، کرم ہو زندہ سا مدار، کرم ہو زندہ سا مدار، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملتي والشهداء محبتي وابنه الغوث الأعظم جلاد البغداد وعلى مدار العالمين وعلى معين الملة والدين وعلى أشرف الأولياء أمتين أجمعين ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آیا یہ مقدسہ پر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر شروع کرنے سے قبل میری گزارش ہے، جو بھی ادھر ادھر پھر رہے ہیں ماں بہنوں سے بھی گزارش، بھائی سے بھی گزارش، جو آواز آ رہی ہے اگر سچے مداری ہو اور سچے اگر فیض لینے کے لیے آئے ہو
تو جو ادھر ادھر کھڑے ہو محفل میں چلے آئے، اس کے بعد بیان شروع ہے۔ جو ماں بہنیں کھڑی ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو بھائی ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ محفل میں آئے۔ جب تک آپ بیٹھو گے نہیں پروگرام شروع نہیں، اور تھوڑی دیر بولنا ہے، ہم اس کے بعد نہیں آئے۔ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں یہ محفل ادب کی محفل ہے، آپ لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں، یہ محفل ہے، اس طرح نہیں ہوتی۔ جو آواز آ رہی ہے وہ آواز بند کر دے، کسی کا ماں بہن کا سر کھلا ہے وہ اپنے سروں کو ڈھانپ لے، اس لیے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی بیٹھے ہیں، ہم ہی نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ہماری محفل میں دادا مدار موجود ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ صلی اللہ علیہ یا باز بلند وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کسی منطقی سے نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے پتہ خدا کا، خدا کے ولی سے ملتا ہے۔ نہ کسی منطقی سے نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے پتہ خدا کا، خدا کے ولی سے ملتا ہے۔ ارے جو ملا ہے جسے ملا ہے، جتنا ملا ہے مقدر سے ملا ہے۔ جو سچا ہوگا وہ آخر میں بولے گا، جو ملا ہے جتنا ملا ہے، جسے ملا ہے مقدر سے ملا ہے۔ ارے ہم مداریوں کو مقدر در مدار سے ملا ہے۔ جسے ملا ہے جو ملا ہے، جتنا ملا ہے مقدر سے ملا ہے۔ ہم کو تو مقدر در مدار سے ملا ہے۔ آگے شاعر کہہ رہا، یہ جو ان کے نام کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے نام کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ہم اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا جو دادا مدار کے نام کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ مداریوں میں جوش ہوتا ہے، خاموش نہیں ہوتا۔ اگر سچی محبت ہے سرکار قطب المدار کی، اس لیے کہتے ہیں نا، ایک مداری 100 پہ بھاری، ایک مداری 100 پہ بھاری، 100 مداری کائنات پہ بھاری۔ ہم تو مداری لوگ ہیں، اب چاہے یہ دادا مدار کی چھتر و چھایا میں مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، ہم الحمدللہ امن کے جھنڈے کے نیچے ہیں، اور یہ امن کا جھنڈا کسی اور کا نہیں، یہ قطب المدار کا جھنڈا ہے سرکار۔ اور الحمدللہ شاعر کہہ رہا ہے، جو دادا مدار کے نام کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ہم اپنے دل کو مکن پور بنائے بیٹھے ہیں۔ ارے یہ کوئی کہہ گیا میرے کانوں میں، ارے یہ آ کر کوئی کہہ گیا میرے کانوں میں،
से देखो सरकार मदार आए बैठे हैं। ये कोई आकर कह गया मेरे कानों में, सरकार मदार आए बैठे हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। न करो दुश्मनी मोहम्मद की आल से। मोहब्बत से बोलिएगा। मैं शेर पेश कर रहा हूँ सरकार खुतबुल मदार। तरन्नुम में आपने बहुत कुछ सुन लिया, अब मैं आपको अपने लहजे में दादा मदार की शान सुनाने जा रहा हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कई लोग इतने खामोशी से बैठे, अभी तक न सुबहान अल्लाह उनकी जबान से निकला न दादा मदार का नाम आया। देखो मेरी तरफ मुतवज्जे, आप खामोश हो जाइए। शायर कह रहा है न करो दुश्मनी मोहम्मद की आल से, न करो दुश्मनी मोहम्मद की आल से। यजीद का वजूद मिट गया लड़कर मोहम्मद की आल से। यजीद का वजूद मिट गया लड़कर मोहम्मद की आल से। और आगे शायर कह रहा है मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, आज भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, आज भी जिंदा है। हम तो जिंदा शाह मदार को अभी कहते हैं नाम से, लेकिन मेरे खुदा ने तो अपने बंदों के जहन में यही जहन दे दिया था कि दुनिया लोग मेरे बंदों को भी दफन के बाद मुर्दा कहेगी, लेकिन मैं एक वलियों की लिस्ट में ऐसा पीर देता हूँ कि दुनिया से जाने के बाद भी लोग जिंदा शाह कहेंगे। दुनिया से जाने के बाद भी लोग उसे जिंदा कहेंगे। और आज भी मेरे मदार की शान देखो गुलामों, अगर तुमने ये देख लिया होगी जिंदा करामतें, जो रोता आता है हंसता जाता है, जो रोता आता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लिल आलमीन सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नहीं है खौफ हमको जमाने वालों का, नहीं है खौफ हमको जमाने वालों का, हमारे सरों पर हाथ है जिंदा शाह मदार मोहम्मद के घराने वालों का, हमारे सरों पर हाथ है मोहम्मद के घराने वालों का। आगे शायर कह रहा है मांगो दुआ दादा मदार के वसीले से खाली न जाए, मांगो दुआ दादा मदार के वसीले से खाली, बोलो ना यार, अरे जोर से बोलो। और ये शेर पर मैं ऐसा चाहूंगा कि शायद सच्ची मदारियत और सच्चे अगर वफादार है कुतुबुल मदार के, बैठ के नारा ना होगा खड़े होकर होगा। शायर कहता है मांगो दुआ दादा मदार के वसीले से खाली न जाएगी, बात दादा मदार की खुदा से टाली न जाएगी, बात दादा आगे के अल्फाज समाप्त करें, उसके बाद हम कहे के खड़े होकर मांगो दुआ दादा मदार के वसीले से खाली न जाएगी, बात दादा मदार की खुदा से टाली न जाएगी। मोहब्बत कुतुबुल मदार में आंसू बहा कर दे, मोहब्बत कुतुबुल मदार में आंसू बहा कर दे, इतनी खुशी मिलेगी कि संभाली न जाए। सच्चे हो तो सच्चे हो तो सच्चे हो तो दम मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार। खड़े रहिए आप समाप्त करें, खड़े रहिए। हम वो मदारी है, हम वो मदारी है, सुनिए सुनिए। और सच्ची मोहब्बत मेरे दादा मदार की है, जो गिरते हैं दादा मदार संभाल लेते हैं,
جو گرتے ہیں دادا مدار ان کو سنبھال لیتے ہیں، یہ علی کے لال ہیں ہم کو پال لیتے ہیں، سبحان اللہ، یہ علی کے لال ہیں ہم ووٹ نمبر 11 دیکھیے آگے سماعت 2 مصرے اس کے بعد کے باقی ہیں، آگے جو گرتے ہیں دادا مدار اسے سنبھال لیتے ہیں، یہ علی کے لال ہے کہ نہیں؟ یہ آپ حسنی حسینی سادات ہے قطب المدار، شاعر کہہ رہا ہے جو گرتے ہیں دادا مدار انہیں سنبھال لیتے ہیں، یہ علی کے لال ہیں ہم غریبوں کو پال لیتے ہیں۔ ارے میرے دادا مدار کی شان تو دیکھو، اب یہ 2 آخری لٹی ہے خاموش نہ رہے گا۔ ارے میرے دادا قطب المدار کی شان تو دیکھو، وہ حقیقت میں ٹھوکر مارتے ہیں مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں۔ ارے دیکھو سامنے دیکھو، تشریف رکھو۔ سچی محبت آپ سرکار قطب المدار کی ہمیں پتا چلی کہ حقیقت میں مداری کیا ہوتا ہے۔ ایک مداری 100 پہ بھاری، ایک مداری 100 پہ بھاری، خاک تجھ میں اور مجھ میں یہ کمال رکھا ہے، خاک تجھ میں اور مجھ میں یہ کمال رکھا ہے، دادا مدار نے ہم سب کو سنبھال رکھا ہے، دادا مدار نے ہم سب کو سنبھال رکھا ہے۔ قطب المدار کی شان اگر تمہیں سننی ہے تو میرے جیسا ایک ناقص علم والا تم کو نہیں بتا سکتا۔ اگر قطب المدار کی شان سماعت کرنی ہے تو میں آپ کی شروع کی ہسٹری اٹھانا چاہتا ہوں۔ سرکار قطب المدار کی شان تو دیکھو، الحمدللہ جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ ملک شام اور علاقہ حلب میں جب تشریف لاتے ہیں، سنیے گا میری طرف تاریخی بات بڑے مطالعے کے بعد کی بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سرکار قطب المدار کی شان کیا ہے؟ جب دادا مدار دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سوموار کا دن ہوتا ہے۔ نسبت کیا، ہمارے نبی بھی پیدا ہوئے تو سوموار کے دن ہوئے تھے، پیر کے دن ہوئے تھے۔ اور دیکھو آگے دوسری نسبت والی بات، اور حقیقت میں اور اور تم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جب دادا مدار دنیا میں تشریف لائے تو ٹائم تھا صبح صادق کا وقت تھا۔ ہمارے نبی تشریف لائے دنیا میں تو وقت کیا تھا؟ یہ بھی صبح صادق کا وقت تھا۔ لیکن دیکھو قطب المدار کی شان دیکھو، جب علی حلبی کے گھر میں یہ ستارہ جنم لیتا ہے تو اس وقت کوئی اور نہیں، ہمارے نبی صحابہ کے ساتھ علی حلبی سرکار مدار دادا کے باپ کے گھر میں نبی تشریف فرما تھے، اور نبی اور ماں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ہمارے نبی اور صحابہ نے سرکار دادا مدار کے باپ اور ماں کو آپ نے مبارکباد دی ہے۔ آج ہم بچوں کی پیدائش پر مبارکبادی دیتے ہیں، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور قطب المدار کی شان کتنی اونچی شان ہے مسلمانوں، جب آپ صبح سویرے تشریف لاتے ہیں تو اب بات اتنی نہیں، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دادا تشریف لائے تو آتے ہی دنیا میں حالت سجدے میں تشریف لے گئے، حالت سجدہ میں۔ اتنا نہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو 2-5 سیکنڈ یا منٹ ہوئی ہے اس کی زبان کیا چلے گی، لیکن جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی ہو، جو ماں کے پیٹ سے ولی ہو، لیکن دادا کی شان تو دیکھو، ابھی منٹوں کا بات نہیں ہے، دادا مدار ابھی سیکنڈوں میں تشریف لائے ہیں، آپ کی زبان پر اللہ کا مقدس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دادا دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا۔
سرکار قطب المدار کی شان دیکھو. آپ الحمدللہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے زبان پر کلمہ پاک جاری تھا، لیکن قطب المدار کی شان ایسی انمول شان ہے الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحمت للعالمین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نونہال بیٹے اور حقیقت میں علی فاطمی، جس کی رگوں میں علی کا خون ہے، جس کی رگوں میں علی کا خون ہے، فاطمی دودھ ہے. جن کی رگوں میں علی کا خون ہے، فاطمی دودھ ہے. جو نہ ہونے والے کام، یہ کام کرنا یہ دادا مدار کا کام ہوا کرتا ہے. آپ نے مردوں کو زندہ کیا، آپ نے مردوں کو زندہ کیا. میں پیش کرنا چاہتا ہوں سرکار دادا مدار کے خلیفہ ہے اکلبارہ کی دھرتی پر، سرکار قائم الدین دادا. میں نسبت سے بات پیش کرتا ہوں، اکلبارہ کی دھرتی پر سرکار پیر قائم الدین یہ دادا مدار کے خلیفہ ہے. جب دادا مدار کے غلام میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ نے پتھر کے ایک پوتھیے کو، ایک پتھر کی چیز کو دادا مدار نے، اور آپ کے غلام کی شان یہ ہے اس پتھر کے پوتھیے کو گھاس کھلائی ہے، اور یہ قائم الدین کی شان ہے. اور قطب المدار کی شان یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ قرآن کی تفسیر پیش کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت جب آسمان سے جن کے لیے منت سلوہ نازل ہوتا تھا، جن کے لیے منت سلوہ نازل ہوتا تھا، تو وہ قوم بنی اسرائیل اور امت موسیٰ وہ کھانا کھاتے تھے. لیکن دادا مدار کی شان تو دیکھو، جس کی 596 سال عمر ہونے کے ساتھ، جس نے 40 سال اپنی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے کھایا، اپنی مرضی سے نہیں. 40 سال سنیے گا، میں حساب بتا رہا ہوں، پھر بعد میں آپ بولیے گا سبحان اللہ. آپ نے 596 سال کی عمر میں 40 سال تک اپنی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے کھایا ہے. اور خدا کی نعمت کھانا یہ انتظار کرتی کہ یہ لقمہ دادا مدار اٹھا کر اپنے مقدس منہ میں رکھ دیں. دادا مدار کھانے کے محتاج نہ تھے، کھانا دادا مدار کی کھانے اور ہاتھ کا محتاج، دادا مدار کا محتاج تھا. لیکن دیکھو قطب المدار کی شان، الحمدللہ دادا مدار کی شان وہ شان ہے کہ جب قطب المدار زندہ شاہ مدار کو کھمبات کی سرزمین پر مصطفیٰ نے 9 لقمے جو کھلائے، جس کو ہم نوالا کہتے ہیں، کس کو کھلائے، وہ 40 سال کے بعد کی بات ہے، لیکن وہ 9 لقمے کھلائے. میں علمی بات پیش کر رہا ہوں، شاید یہ بات شاید کسی کے علم میں ہو، لیکن سماعت کرو. جو 9 لقمے ہمارے نبی نے اپنے نبوت و رسالت والے مقدس ہاتھ سے، خود نبی نے اپنے مقدس ہاتھ سے دادا مدار کو کھلائے، تو پہلا لقمہ کھلایا تو دادا مدار فرماتے ہیں ایسا وہ لقمہ تھا جو برف سے زیادہ سفید تھا، جو برف اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور جس کی خوشبو گلاب اور مشک و عنبر جیسی تھی، اور جس کی مٹھاس وہ تھی کہ الحمدللہ شہد یعنی مدھ سے زیادہ میٹھا تھا. آگے دادا مدار فرماتے ہیں وہ لقمہ ابھی میں نے ایک ہی کھایا ہے، اللہ نے 14 طبقات جتنے ہیں وہ سارے ظاہر اور باطن جتنی چھپی ہوئی تھی، ایک لقمے کے کھلانے سے اللہ نے ساری چیزوں کو میرے سامنے ظاہر کر دیا، ساری چیزوں کو ظاہر کر دیا. قطب المدار فرماتے ہیں، سنیے آگے آخری بات، کہ لیکن قطب المدار کی شان، جب دوسرا لقمہ ہمارے نبی نے کھلایا تو شان کیا تھی. جب لقمہ مصطفیٰ اور دہن مدار کی بات کروں، اس سے پہلے کہ مولا علی کے سامنے
اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے 14 طبقات بنے ہیں، 14، یہ ایک معرفت کی بات ہے. یہ باتیں سمجھ میں آنے کے لیے تمہیں گھنٹوں محفل میں بیٹھنا پڑے گا، لیکن 14 ایک ایسے عالم ہے جن 14 عالم کا اتنا بڑا وزن ہے جس وزن کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مولا علی میں آئے اور بارگاہ مولا علی میں آ کر جبرائیل نے مولا علی کی مذاق کے مذاق میں الفاظ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ شان کے خلاف ہو جائے گا. جبرائیل نے کہا اور مولا علی خدا نے 14 طبقات تو ظاہر کر دیے، تم اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے. مولا علی فرماتے ہیں جبرائیل تم فرشتوں کی لسٹ میں علی وہ ہوں جو نبی کی صحبت میں رہا ہوں، میں علی وہ ہوں جو نبی کی صحبت میں رہا ہوں. اتنا نہیں، سرکار قطب المدار جس نسل سے جنم لینے والے ہو، جس کے جد کریم کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 14 طبقات کو جھاڑ کی ایک ڈالی کے وزن کے برابر مولا علی کے لیے بنا دیا. مولا علی کے لیے ایک جھاڑ کی ڈالی کے لیے مولا علی نے ایک ڈالی پکڑی اور اٹھا لیا. جبرائیل کی نظر دیکھ رہی ہے کہ یہ 18 یہ جو 14 طبقات اور اس کا ہزاروں سال میں اور جس میں کروڑوں خدا کی مخلوق ہے، مولا علی نے ایک ٹہنی کی طرح اٹھا لیا. مولا علی کی یہ شان ہے. جب یہ بات مولا علی اور ان کی اولاد کی آئی، دادا مدار کی، جب قطب المدار نے جب حقیقت میں وہ لقمہ دوسرا کھایا تو دوسرا لقمہ کھانے کے بعد خود قطب المدار ارشاد فرماتے ہیں رب السماوات والسر والخفی، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں جتنی چھپی اور ظاہر چیز تھی ساری مخلوقات کو اللہ نے میرے سامنے ظاہر کر دیا. یہ 2 لقمے کی بات ہے لیکن میں نے اپنے بیان میں سمجھایا. آج شاید ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی آئے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کھیر کھلائی. ہاں وہ کھیر ہی کی ایک شکل تھی لیکن ہم سمجھتے 1 لیا 2 لیا 9 کھا لیے. یہ کمالات صرف لفظ کھانا کہنا اور ہے، اور دادا وہ 9 لقموں کے لیے یہ نہیں کام تھا. نبی کے علم میں یہ چیز تھی کہ میں بیٹے کو یہ چیز کھلا کر میں میرے قطب المدار کو 556 سال کا روزہ رکھواؤں. دادا مدار نے 556 سال کا روزہ رکھا. اس کے بعد دادا مدار کو اتنا نہیں کھلانے کے بعد خود اپنے نبی نے خود آپ کے نانا جان نے جنتی لباس پہنایا اور جنتی لباس کے ساتھ سفید کپڑا تھا. سفید کپڑا تھا. میں مثال دیتا ہوں، آپ آسمان کی فضاؤں میں بغلا اڑتا ہے، بغلا جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی تو خدا نے بنایا نا، اور وہ رہتا بھی زیادہ تر کیچڑ میں ہے لیکن آپ دیکھو ہمیشہ صاف و شفاف رہتا ہے، ہمیشہ کلین رہتا ہے. جب ایک جانور کی اتنی حفاظت میرا خدا کرتا ہے، یہ تو خدا کے دین کی تبلیغ کرنے والے دادا مدار ہیں. ان کے دامن پر کیا کوئی داغ لگا سکتا تھا؟ لیکن قطب المدار کی شان اتنی حیرت انگیز شان ہے کہ جب آپ کالپی کی دھرتی پر پہنچ کر جو زندہ کرامتیں ہوئی ہے دادا مدار کی، اور جو بلرائے کی یہ شان تھی کہ جس نے اپنے دھرم پر رہتے ہوئے جس کے یہاں اولاد نہیں تھی تو وہ بلرائے نے دادا مدار کی بارگاہ میں مکن پور میں جا کر کہی تھی میں وقت کا ایک نامچین آدمی ہوں، میرے پاس اولاد نہیں ہے. ہم نے سنا ہے آپ دعا کرتے ہیں خدا اولاد دے دیتا. وہ بلرائی گیا اور جانے کے بعد قطب المدار کے پاس جانے کے بعد اتنا کہنا تھا. قطب المدار کے پاس جا گیا اور جانے کے بعد جیسے ہی دادا مدار سے اس نے عرض کیا اولاد دے دو، اولاد مانگنا تھا، اتنا ہی مانگنا تھا. کئی وقت کے بعد اس کے یہاں خوشی کے دن ہوئے اور جس بچے نے جنم لیا، میں نسبتی بات پیش کرنے جا رہا ہوں، شاید یہ کرامت سنا چکا ہوں لیکن دھیان میری طرف. اس بلرائے کو جو خوشی کے دن ملے، جب اس کی عورت نے بچے
بچے کو جنم دیا تو ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، نہ سر تھا، نہ ہاتھ تھے، نہ پاؤں تھے، نہ اس میں جان تھی۔ اس بلرائی نے کہا اگر دعا بھی دی ہے اس فقیر نے، اس اللہ کے ولی نے دعا بھی دی ہے تو اولاد ملی تو ایسی اولاد ملی کہ جس کا ہاتھ بھی نہیں، جس کا سر بھی نہیں، جس کے پاؤں بھی نہیں، جس میں جان بھی نہیں۔ وہ بلرائی اسی گوشت کے ٹکڑے کو اٹھا کر پھر مکن پور کی دھرتی پر جا کر دادا مدار کے قدموں میں رکھ کر کہتا ہے اے اللہ کے نیک بندے، تم نے دعا کی تھی، اولاد تو ملی لیکن ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ قطب المدار کی شان یہ ہے، آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ حقیقت میں گوشت کا ٹکڑا تھا، آپ حالت معرفت کی بات کرتا ہوں، آپ حالت وجد میں آ کر، جب اللہ کا ولی وجد میں آتا ہے اس کو دنیا کی کوئی نعمت نہیں نظر آتی، خدا کے جلووں کا دیدار کرتا ہے، خدا کے جلووں کا دیدار کرتا ہے۔ قطب المدار نے اپنی قطبیت والی نظر اس گوشت کے لوٹھڑے کی طرف، ٹکڑے کی طرف ڈالی اور دادا مدار کہنے لگے مولا جب دعا کر کے جس بلرائی کو اولاد تو دی ہے لیکن مولا یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، زبان میری ہوگی کام تیرا ہوگا، زبان قطب المدار کی ہوگی کام مولا تیرا ہوگا۔ دادا مدار نے دعا کی مولا اسے سر عطا فرما دے، گوشت کے لوٹھڑے میں سر آ گیا۔ دادا مدار نے فرمایا مولا اسے ہاتھ دے دے، دادا مدار کی دعاؤں سے ہاتھ ملے، مولا اسے پاؤں دے دے۔ اتنا نہیں تاریخ کے الفاظ ہے، بے جان تھا، سرکار دادا مدار کی قطبیت والی نظر پڑی کہ مولا اس میں جان دے دے، اتنا کہنا تھا۔ قطب المدار کی دعا کے صدقے اللہ نے منٹوں میں اس بچے کو زندہ کر دیا، زندہ کر۔ لیکن آج بھی وہ زندہ کرامت مجھ سے پوچھو، میں تمہارے سامنے مولانا کی حافظ اور ان حاضرین ساداتوں کی محفل میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، آپ جتنے لوگ ہیں میری بات کو توجہ سے سنیں۔ جب دادا مدار کا فیض مکن پور سے ساری دنیا میں بٹتا ہے، ایک فیض ہماری بروڈے کی دھرتی پر بھی بستا ہے اور ایسا ملتا ہے الحمدللہ۔ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں اور وہ واقعہ میرے ہی گاؤں کا ہے۔ وہ واقعہ شاید وہ بھائی محفل میں ہو نہ ہو مجھے پتا نہیں، اس بھائی کے یہاں اولاد نہیں تھی، وہ بندہ آیا، اماں صاحب سے دعا کرائی، دعا کر دو میرے یہاں اولاد ہو جائے۔ اماں صاحب کی ہمیشہ عادت ہے، کچھ لوگ کہیں گے جو چیڑتے ہوگے کہ یہ مولوی ہر سال اماں کی تعریف کرتا ہے، میں اماں کی تعریف نہیں کرتا ہوں، میں دادا مدار کی مکن پور کا فیض گجرات میں بروڈے میں تانجلجے میں کیسے بٹتا ہے، یہ کسی اور کا فیض نہیں، یہ دادا مدار کا فیض ہے۔ لیکن کیسا فیض ہے، اس بندے نے جیسے اولاد کے لیے کہا، اس کی عورت امید سے ہوئی، امید سے ہونے کے بعد سنیے گا بڑی حیرت انگیز بات ہے، امید سے ہونے کے بعد اس کے گھر میں بیٹی نے جنم لیا، اس کے گھر میں بیٹی نے جنم لیا، اور بیٹی نے جنم لیا دوائی کھانے کے اندر ڈاکٹروں نے کہہ دیا تیری بیٹی بالکل مرنے کے قریب ہے، تیری بیٹی بالکل مرنے کے قریب ہے اور تم اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، وہ بندہ دادا مدار کے فیض سے بڑا مالا مال تھا، اس نے دیکھا میں نے جہاں سے اولاد مانگی ہے وہیں چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہوں، جہاں مانگی ہے وہیں چوکھٹ پہ دادا کا نام لے کے ڈال دیتا ہوں۔ وہ لے کر آیا، اماں صاحب نے دعا کی دادا مدار کے وسیلے سے مرنے کے قریب پہنچی ہوئی بیٹی کو دادا کی دعا سے اللہ نے اس بیٹی کو پھر دوبارہ انمول زندگی عطا فرما دی۔ شاید اور حیرت انگیز بات یہ کہ وہ بیٹی کے اوپر کا تالو نہیں ہے، اوپر کا جو تالو ہے نا وہ تالو، اور اگر آج آپریشن سے کسی کا تالو نکالا جاتا ہے تو پلاسٹک سرجری کرنے کے بعد بندہ کھا سکتا ہے، اگر تم کھاؤ گے تو یہ کھانا ناک میں چلا آئے گا، نہیں کھا سکتے۔ لیکن اس بیٹی کا، چھوٹی ہی لڑکی ہے، قریباً میری دھارنا مطابق 4-5 سال کی لڑکی ہے اور ہوگی ہی محفل میں، اس بیٹی کو تالو نہیں تھا اور وہ کھا نہیں سکتی تھی۔ پھر دوبارہ آئی دادا مدار کا فیض لینے کے لیے،
کہا جا تیری بیٹی کھانا شروع کر دے گی. میں خود اسی وقت موجود تھا اسی جگہ پر. میں نے جیسے ہی یہ بات سنی کہ تیری بیٹی کھاتی ہو جائے گی, اس کا باپ کہہ رہا ہے میں نے گھر جا کر میری بیٹی کو کھلانا شروع کیا. پہلے نہیں کھا سکتی تھی, دادا کا فیض ایسا اور نظر قطبیت ایسی ہو گئی کہ میری بیٹی نے کھانا شروع کر دیا. میری اب حیرت انگیز بات, میری ماں بہنوں کے لیے ایک سبق کی بات, آخری بات محسن بھائی, آخری بات. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دمدار, 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 نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مجھے ایسا لگتا ہے شاید آپ کو کوئی مزہ نہیں آ رہا. ہم مزے کے لیے نہیں بیٹھے, ہم دادا مدار کے فیض کے لیے بیٹھے ہیں. اگر کوئی ایسا کہے کہ ہم مزے لینے, مزے ولیوں کی محفلوں میں نہیں لیے جاتے, دنیاوی محفلوں میں لیے جاتے ہیں. یہ تو وہ محفل ہے کہ اگر دادا کا کرم ہو گیا اور ہم پر نظر ڈال دی, اللہ ہماری نسلیں آباد فرما دے. لیکن دیکھو الحمدللہ قطب المدار. پھر یہ حیرت انگیز بات یہ ہے, میری ماں بہنیں میری طرف توجہ دیکھیے, اور میرے بھائیوں سے بھی گزارش, جو باتیں کر رہے ہیں میری طرف رہے. اگر سچی محبت ہے قطب المدار کی میری طرف توجہ دیکھیے. سبق کی بات, آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آج نئی آنے والی دلہن اپنی ساس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج نئی آنے والی بہو اپنی ساس کے ساتھ سسور کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو ساس سسور سے دور ہوتا ہے اس کی نسلیں دھیرے 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 کم ہو جاتی ہے, مٹا دی. کیوں کہ بیٹی کو باپ نے 21 سال تک جوان کر کے کھلا کر خون پلا کر بڑی کیا. جب وہ آئی سسرال میں تو اب سسرال کیسا, اب تمہارا جنازہ بھی اٹھے گا تو سسرال سے اٹھے گا. اس لیے کہ تمہارے حقیقی ماں باپ تمہارے گھر تھے, اب یہ ساس سسور دوسرے تمہارے ماں باپ ہیں, دوسرے ماں باپ ہیں. لیکن یہ جو میں نے بیٹی کی بات بتائی, وہ بہن موجود ہو تو برا نہ مانے گا, اور کوئی ایسا نہ کہیں کہ یہ ایسا معاملہ ہوا. اس ایک بندی نے کیا کیا, اس بندی نے کیا ایسا کہ ساس کے ساتھ مغز ماری ہوئی, لڑائی ہوئی, اور اس جوان بہو نے اپنی ساس کو ہاتھ چالاکی کر لیا. اللہ نہ مارا جائے بڑھی عورتوں کو, ساس کو تکلیف نہ دی جائے, بہو کو نہ مارا جائے. جس ساس سسور نے اپنے جوان بیٹے کو خون پلا کر جوان کیا ہے وہ تم اور میں نہیں جانتے, وہی ماں جانتی ہے جس کو اس کا مقام خبر ہے کہ جوانی میں نے کیسے میرے بیٹے کو دی ہے. ماں ہوتی ہے, ماں کب یاد آتی ہے, باپ کبھی یاد آتا ہے, ابھی نہیں. ہم راستہ ڈرائیونگ کرتے یا کوئی مال تک جاتے تک ہم کو ماں باپ یاد نہیں آتے. ماں باپ تب یاد آتے ہیں جب شادی کا موقع ہوتا ہے, خوشی کا منڈپ لگتا ہے, اور جس ماں کا جوان بیٹا یا جوان بیٹی اسی منڈپ کے نیچے ہلدی کے وقت بیٹھی ہوتی ہے, تو وہ جوان بیٹی اور جوان بیٹا جس کے ماں باپ نہیں ہوتے, ہلدی بعد میں لگتی ہے, پہلے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, پہلے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. پوچھتے ہیں کیا ہوا, کہاں میری ماں ہوتی تو میرے لیے دعا کر دیتی, میرا باپ ہوتا تو میری شادی کے اندر انتظام میں میری مدد کرتا. ارے ماں کیا ہے, وہ ہلدی لگانے والی جوان بیٹی یا جوان بیٹا کہتا ہے سر پر دوسری عورت کا ہاتھ اچھا نہیں لگتا. جب ماں اپنا ہاتھ اپنے بیٹے یا بیٹی کے سر پر رکھتی ہے
تو وہ بیٹی اور بیٹا کہتا ہے اب میرے کلیجے میں ٹھنڈک آ گئی، اس لیے کہ وہ سروں پر ہاتھ ماں باپ کا ہی اچھا لگتا ہے، وہ سروں پر ہاتھ ماں باپ کا ہی ہاتھ اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ سے عداوت کرنے والا ہو تو ماں باپ سے دور نہ رہے۔ اس جوان بہو نے اپنی ساس کے ساتھ ہاتھ چالاکی کر لیا، یہیں سے دادا مدار کے دعا یا الفاظ کی یہ الفاظ تھے ماں صاحب کے کہ تو نے اپنی ساس کے ساتھ ہاتھ چالاکی کی ہے، تیرے یہاں نقصان والی اولاد پیدا ہو، نقصان والی اولاد پیدا ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی کو ستاؤ نہ، چاہے کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو، اس لیے کہ یہ ہندوستان ایک ایسی چھتر و چھایا ہے، ایک ایسا امن کا پرچم ہے، اس امن کے پرچم کے نیچے ہر دھرم والے رہتے ہیں اور مل کر رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ الفاظ کہے گئے تو وہ الفاظ کہنے کے بعد اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو نقصان والی ہی پیدا ہوئی۔ لیکن کہنے کا مطلب میرا اتنا ہے، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، دادا مدار کی محفل میں آ کر دادا مدار کا فیض لینے والوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور آج کا دن بڑا مقدس دن ہے، اور سندل اور عرس کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو دلہے کی طرح سجاتا ہے، اور جہاں جہاں ان کی محفل ہوتی ہے ان محفلوں میں ان بزرگوں کی حاضری ہوتی ہے۔ آپ محفل میں بیٹھے بیٹھے دل کی امیدیں لے لیں، آپ محفل میں بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں امیدیں لے کر ایک تمنا لے لے، اب جو امید لینی ہے، جو دعا مانگنی ہے انشاءاللہ مانگو۔ دادا مدار کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ حسنی حسینی سادات کے وسیلے سے اللہ آج کی ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح خاموشی سے بیٹھے رہے، فاتحہ ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد سلام ہوگی، ادب اور احترام سے بیٹھے رہے، کوئی بھی کھڑا نہ ہو، ادب و احترام سے بیٹھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین 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 یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد جد الحسن والحسين صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ ملکہ بادشاہ مصطفیٰ جان رحمت للعالمین سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک وسیلے سے تیرے مقدس دربار میں مولا دعا کرتے ہیں جو سرکار قطب المدار دادا مدار کی محفل سجائے بیٹھے ہیں اس محفل میں تحفے کے لیے جو آئی ہوئی ہے 15 مرتبہ قرآن شریف پڑھا گیا سبحان اللہ 200 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھی گئی 152 مرتبہ عہد نامہ ہوا درود شریف 1,17,000 مرتبہ سبحان اللہ سورہ تبارک 44 مرتبہ یا اللہ یا عزیزوں کی تسبیح 73,400 مرتبہ سبحان اللہ پہلا کلمہ 5,000 مرتبہ سورہ بقرہ 1 مرتبہ یا عزیزوں پھر 3,000 مرتبہ یا نورو 11 مرتبہ جو کچھ پڑھا جتنا پڑھا بالخصوص تیرے پاک دربار میں مولا دعا کرتے ہیں ہمارے پڑھنے سننے میں کوئی لفظی مانوی غلطی ہو بے ادبی ہو اپنی رحیمی کریمی سے اسے معاف عطا فرما دے سب سے پہلے اس کا ثواب سرکار کائنات تبتکرار رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما دے تمام انبیاء کرام تمام رسولان اعظام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں قبول عطا فرما دے تمام صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین غوث قطوب ابدال قلندر تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما دے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما دے خصوص بالخصوص سید السادات فرد الافراد قطب الاقطاب سرکار سید احمد قطب المدار زندہ شاہ مدار دادا مدار کی بارگاہ میں ہم غلامتاً یہ تحفہ پیش کرتے ہیں مولا قبول عطا فرما دے سرکار قطب المدار کے بڑے عرش کے موقع پر 17ویں چاند پر یہ محفل جو سجائی گئی مولا ہماری اس محفل میں سننے سنانے میں اگر کوئی غلطی ہو اپنی رحیمی کریمی سے اسے معاف عطا فرما دے مولا تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما دے اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر کرم عطا فرما دے اے اللہ تو رحم فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر رحم عطا فرما دے اے اللہ تو ستار العیوب ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے بالخصوص یہ تیری شان کریمی کے تصدق میں ستار العیوب کے تصدق میں مولا ہم دعا کرتے ہیں ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ مصطفیٰ جان رحمت للعالمین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نونہال نواسے مولا آقا حسن حسین مولا علی ماں فاطمہ کے تصدق میں اس محفل کو قبول عطا فرما دے دادا مدار کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرتے ہیں قبول عطا فرما دے مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف عطا فرما دے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول عطا فرما دے ہمیں پنجگانہ با جماعت مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے مولا جو تیرے گھروں کو آباد کرے تو ان کے گھروں کو آباد عطا فرما دے یا اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے ستار ہے غفار ہے کارساز ہے بندہ نواز ہے مولا تو نے اپنی بندہ نوازی اپنے نبیوں کے تصدق میں اپنے ولیوں کو عطا فرمائی ہے
مولا مولا تیرے پاک دربار میں مولا مولا دعا کرتے ہیں جن جن لوگوں کو فیضان مداریت سے قطب المدار کے تصدق میں جن جن لوگوں کو جو جو نعمتیں ملی ہے دادا مدار کے وسیلے سے ہم سب کو دادا مدار کا احسان مانتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے بندوں کے دلوں میں کیا ہے مولا جو بندہ دل سے پاپی ہوتا ہے چاہے نمازی ہو حاجی ہو غازی ہو لیکن جس کا دل صاف نہیں ہوتا اس لیے کہ ولیوں کا الفاظ ہے دل خدا ملتا ہے یہ خدا کا مسکن ہے خدا کوئی ایک جگہ نہیں ہے وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن قرآن کی آیت ہے رب کی ذات بندے یا بندی کے زندہ رہنے والی جو رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہمارے خدا کی شان ہے یہ مسکن مصطفیٰ کی کچھ مصطفیٰ کا یہ مسکن ہے مولا تعالیٰ بالخصوص اس محفل میں دادا مدار کی محفل میں ہم آنکھ بند کر کے اپنی آنکھوں میں دادا مدار کا نور برساتا گنبد بسا کر ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جب ہم دنیا والوں کے دروں پر جاتے ہیں تو وہ ہمیں دھٹکار کر ہمیں ٹھوکر مار کر ہمیں احسان جتا کر گالی دے کر بھگاتے ہیں لیکن مولا تو نے اپنے ولیوں کا ایک ایسا مسکن بنایا ہے جب ہم دل کے درد وہاں سناتے ہیں جب دل کی بات سناتے ہیں جب دل کا حال سناتے ہیں مولا تو نے ولیوں کو جاویدانی زندگی قبر میں عطا فرمائی ہے لوگ کہتے ہیں یہاں آرام فرما ہے یہاں سو رہے ہیں یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں ولی کبھی سوتا نہیں اپنے غلاموں کی ہر حال میں مدد عطا فرماتا ہے دادا مدار آپ کی یہ مقدس سجی ہوئی محفل گجرات کی دھرتی پر برودا کی دھرتی پر اور بالخصوص تاندلجا کی دھرتی پر ہم مل کر علماء کرام سادات کرام کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں دادا مدار کا بالخصوص واسطہ یہ بستی جو ویران کر دی گئی مولا دادا مدار کے وسیلے سے دوبارہ غریبوں کی دعاؤں سے اس بستی کو آباد عطا فرما دے یا اللہ یہ کام کوئی کر سکتا ہے تو تیرے ولی کا ہی کوئی کام ہو سکتا ہے جب تک تیرے کوئی ولی کی خصوصی نظر اس دھرتی پر نہ پڑے گی اور جب تک وہ کوئی ولی راضی نہ ہو جائے گا تب تک یہ بستی ویران رہے گی دادا مدار آپ تو حسنی حسینی سادات ہیں آپ علی کے باغ کے پھول ہیں آپ فاطمی روشن ہیں آپ آسمانی دنیا میں چمکنے والے نورانی ستارے ہیں دادا مدار آج کی مقدس برے عرس کے موقع پر ہم دعا مانگتے ہیں مولا تعالیٰ جن ماں بہنوں کے جن بھائیوں کے جوان بیٹے بیٹیاں شوہر جو کوئی بھی اس دنیا سے کورونا کے حالان میں اور دردناک بیماری میں دنیا سے چل بسے وہ کوئی بھی ہو مولا تعالیٰ اس دردناک بیماری میں چل بسے جن کے دنیا کے سہارے ٹوٹ گئے مولا جن کے بیوی کے سہارا شوہر تھا شوہر کا سہارا وہ بیوی تھی اور کئی چھوٹے دودھ پیتے بچے ایسے ہیں کہ جو اپنی ماں کو نہیں پہچانتے ماں قبرستان کی مٹی کے سپرد ہے اور اس کے بیٹے بیٹیاں دوسروں کی گودوں میں پرورش پل رہے ہیں مولا جوان ہونے کے بعد ان بیٹے بیٹیوں کو برابر بالخصوص دادا مدار کے تصدق میں حسنی حسینی تصدق میں ان کو صبر جمیل عطا فرمانا جتنے چل بسے مولا تعالیٰ سب کو جنت اور سورگ عطا فرمانا مصطفیٰ جان رحمت للعالمین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو کہیں سے بھی باہر گاؤں سے شہر سے یہاں سے کسی علاقے سے آئے ہیں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں حاجی ہیں نمازی ہیں
بالخصوص دعا کرتے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما دے، اور بالخصوص دعا کرتے ہیں یہ جو جگہ آباد ہے چلے کی شکل میں، اور مولا ہماری آخری دعا یہ اماں صاحب ان کے بیٹے بیٹیوں پوتے پوتے نواسیوں کو مولا تعالیٰ ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت عطا فرما دے، مولا تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول عطا فرما دے۔ اور ہر حال میں جب جب ہم آئے ہیں انہوں نے لوگوں کے بھلے کے لیے دعائی ہی کی ہے، کبھی دشمن بھی آیا تو اسے ڈھٹکارا نہیں، یہی کہا ہے دادا تیرا بھلا کرے گا۔ مولا تعالیٰ یہ حقیقت میں فیض عام مداری ہے، سرکار غوث پاک، سرکار غریب نواز، قطب المدار، سرکار قطب خواجہ محمود دریائی دلہ ویرپور کے تاجدار، سرکار مخدوم اشرف سمنانی کچھوچوی سرکاروں اور ہمارے پیروں کے تصدق میں ہماری محفل کو قبول عطا فرما دے، نظر و نیاز میں برکتیں عطا فرما دے، کھانے والوں کو لنگر مداری کھانے والوں کو مولا کوئی بیمار ہے تو انہیں تندرستی عطا فرما دے، بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما دے، پریشان حال ہے تو پریشانیوں کو دور عطا فرما دے، دعاؤں کو قبول عطا فرما دے۔ 1 منٹ کے لیے خاموش ہوتا ہوں، جو دعا مانگنی ہے انشاءاللہ بڑا عرص ہے مانگ لو، اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کمی بولو نا کمی انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ دعا میں واسطہ لو سرکار دادا مدار کا، 1 منٹ کے لیے دعا مانگو۔ یا اللہ مولا جادو تو ناپاک ناپاک جنات زمین آسمان کی آفت مصیبت دردناک ایکسیڈنٹ سے دردناک حادثہ سے دردناک بیماریوں سے کسی کے کرتوت سے اچھی بری نظر سے چوگان سے کھلیان سے اور آنے والی آسمانی زمینی آفت مصیبت سے مولا ہمارے بچوں کی ہمارے گھر والوں کی جو یہاں ہیں باہی ملک میں جہاں کہیں بھی ولیوں کے ماننے والے بسے ہیں مولا سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت عطا فرما دے، سب سے تکلیفوں کو دور عطا فرما دے، ہمارے دکھی دلوں کی دعاؤں کو مولا دادا مدار کے وسیلے سے قبول عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد جد الحسن والحسین صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، آخر میں ذرا جوش سے نعرہ ہوگا۔ مدینے کا منظر ہے دو جہاں کا سلام، یہی وہ نبی ہے کہ خدائے دو عالم مجسم ثنا جن کے لکھے خدائے دعا مذہب کی کتابوں سے پوچھو کہے گی کہاں ہے سہانا سہانا مدینے کا منظر ہے۔ حسین ابن حیدر وقاسم اکبر یہ آواز دیتے ہیں معصوم اصغر۔ حسین ابن حیدر تمہیں کربلا سے شہیدوں کی لے لو
ہے کربلا سے شہیدوں کی لیلا سہانا سہانا مدینے کا منظر انہیں دو جہاں کا سلام آگے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم یا رسول سلام علیکہ یا حبیب الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا كل أنبياء كل مرسلين كل صحابة صحابية تابعين تابعين أئمة مجتهدين الصلاة والسلام عليك يا كل أولياء الله أمتي أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون ويسلمون تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد جد الحسن عزتي ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا نعرہ تکبیر نعرے رسالت 5 نعرہ پنجیدن کا 1 نعرہ حیدری دمدار 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 یا مدار العالمین میرے مدار العالمین یا مدار العالمین میرے مدار العالمین چاند کہتا ہے نہیں کوئی تیرے جیسا ہنسی یا مدار العالمین میرے مدار العالمین یا مدار العالمین میرے مدار العالمین تابعی ہے آل ختم المرسلی ہے تو شاہ تو علی کا لال ہے زہرا کا پیارا باخدا تابعی ہے آل ختم المرسلی ہے تو شاہ تو علی کا لال ہے زہرا کا پیارا باخدا قلب پر تیرے قدم رکھے ہیں ختم المرسلین یا مدار العالمین میرے مدار العالمین یا مدار العالمین میرے مدار العالمین ہیں ملے تجھ سے محمد ہے ملا تجھ سے خدا ہند کی دھرتی پہ ہے ایمان کا گلشن کھلا ہے ملے تجھ سے محمد ہے ملا تجھ سے خدا ہند کی دھرتی پہ ہے ایمان کا گلشن کھلا نور حق سے جگمگائی ہند کی یہ سرزمین یا مدار العالمین میرے مدار العالمین یا مدار العالمین میرے مدار العالمین
مشکلوں میں جب کہا ہے ہم نے آقا دمدار، ہو گیا ہاں ہو گیا ہاں ہو گیا ہے بیڑا پار، دمدار بیڑا پار، دمدار بیڑا پار، دمدار بیڑا پار، دمدار بیڑا پار۔ مشکلوں میں جب کہا ہے ہم نے آقا دمدار، ہو گیا ہاں ہو گیا ہاں ہو گیا ہے بیڑا پار۔ دافع ہر ایک بلا ہے نام تیرا بالیقین، یا مدار العالمین میرے مدار العالمین، میرے مدار العالمین، میرے مدار میرے زندہ شاہ مدار۔ مل گئی دھرتی مدار پاک کی تو رشک کر، خاتم سید بدیع الدین ہے تو اے شجر، مل گئی دھرتی مدار پاک کی تو رشک کر، خاتم سید بدیع الدین ہے تو اے شجر، ہے مدینے کا ہی ٹکڑا یہ مکن پور کی زمین، یا مدار العالمین میرے مدار العالمین، یا مدار العالمین میرے مدار العالمین، میرے مدار میرے مدار میرے مدار میرے زندہ شاہ مدار العالمین۔ ہیں ملے تجھ سے محمد، ہے ملا تجھ سے خدا، ہند کی دھرتی پہ ہے ایمان کا گلشن کھلا، ہیں ملے تجھ سے محمد، ہے ملا تجھ سے خدا، ہند کی دھرتی پہ ہے ایمان کا گلشن کھلا، نور حق سے جگمگائی ہند کی یہ سرزمین، یا مدار العالمین میرے مدار العالمین، یا مدار العالمین میرے مدار العالمین۔ مشکلوں میں جب کہا ہے ہم نے آقا دمدار، ہو گیا ہاں ہو گیا ہاں ہو گیا ہے بیڑا پار، دمدار بیڑا پار، دمدار بیڑا پار، دمدار بیڑا پار، دمدار بیڑا پار۔ مشکلوں میں جب کہا ہے ہم نے آقا دمدار، ہو گیا ہاں ہو گیا ہاں ہو گیا ہے بیڑا پار۔ دافع ہر ایک بلا ہے نام تیرا